وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے جب دین اسلام کو لوگوں کے درمیان اتارنے کا پروگرام بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو لے کے نکلے تو وہ اکیلے تھے۔ آپ اس دعوت کو لے کے جب چلے، افراد ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے اس دین کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلا دینا ہے۔ پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے ان کی دعوت مخصوص لوگوں تک، مخصوص قبیلوں تک اور مخصوص مدت کے لیے ہوتی تھی۔ ایک نبی آیا، وہ ایک بستی کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آخری جو اسلام ہے، آخری جو پیغام ہے، یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے اور تا قیامت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا کہ آپ کے بعد اب انبیاء کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہوگا تو وہ جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ انبیاء کی جو عمارت بنی تھی اس کے اندر آخری اینٹ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت طاقت دی تھی اس دعوت کو پہنچا کے 63 سال کی عمر کے اندر دنیا سے چلے گئے، تو اب اس دعوت کو پوری دنیا تک پھیلانے کی ذمہ داری وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی ذمہ داری یہی لگائی ہے کہ آپ نے اس دین کی دعوت کو لے کے نکلنا ہے اور اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دینا۔ اور ویسے بھی اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو لے کے اس دعوت کو ہر انداز سے لوگوں تک پہنچایا، پیار کے زبان سے بھی اور تلوار کے ذریعے سے بھی، اور پھر یعنی جون سا انداز اپنایا جا سکتا تھا وہ انداز اپنا کے اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، اپنے پیچھے انما ورث العلم، اپنے پیچھے علم کو چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ تو کیا بات معلوم کہ جو علم والے ہوتے ہیں علماء، وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی دعوت کو آگے پہنچا دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تمہیں ملتی ہے، تم تک پہنچتی ہے، تو تمہارا حق ہے کہ اس آیت کو اپنے سینے میں تک محدود نہ رکھو، بلکہ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فبلغوا كما سمعوا فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، آباد اور شاد رکھے جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، اور جس طرح اس نے سنی ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے،
اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والوں سے زیادہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کاروبار کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اب میں تو کاروبار نہیں کرتا، میں تو ایک امام ہوں، میں تو ایک حافظ ہوں، میں تو ایک قاری ہوں، میں تو ایک عالم ہوں، کاروباری آدمی نہیں۔ لیکن کاروبار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان بیان کیا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دیا، تو مجھ سے زیادہ کاروباری حضرات اس حدیث کو سمجھ پائیں گے۔ تو اگر میں اس علم کو اپنی حد تک محدود رکھ لوں تو پھر جو اہل تجارت ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ دین کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ اس لیے شریعت نے یہ بات ہمیں دی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین وہ غالب آ جانا ہے، لیکن اس دین کے غلبے کے اندر ہمارا کیا کردار ہے؟ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی دعوت کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری ہمتیں لگا دی۔ اور قرآن پاک کا بیان پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق آتا ہے کہ اللہ کا باقی نفس کا، کہ شاید کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے اس قدر جذباتی ہو جائیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، یعنی لوگوں کے معاملے میں اس قدر آپ تڑپ رکھتے ہیں کہ لوگ ہدایت کے اوپر کیوں نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخذ بحجزکم وانتم تکحمون فیہا، کہ پروانہ جلتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چراغ جلتا ہے اس کے اوپر پروانے آتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آگ جل رہی ہے اور تم بھاگ بھاگ کے آگ کی طرف جاتے ہو، اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تم کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آگ تمہیں جلا دے گی، یہ جہنم کی آگ ہے، اس سے بچ جاؤ اور جنت کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ۔ یہ جذبہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلے نمبر پہ کیا ضروری ہے کہ یہ جذبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر رکھا اور آپ کے صحابہ کرام نے یہ جذبہ پایا اور اس دعوت کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اب صحابہ کرام کی کیفیت دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سالوں کے اندر مسلمان ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے اس قدر تڑپ رکھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، ساتھ ساتھ، کہ کوئی حدیث مس نہ ہو جائے، کوئی حدیث مجھ سے رہ نہ جائے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ کھانا ملا ہے نہیں ملا، اس کی پرواہ کوئی نہیں، کئی دن گزر جاتے کچھ کھائے پیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی حدیثیں سنتے رہتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرامین کو سنتا ہوں، مجھے بھول جاتے ہیں، تو کوئی دعا تو دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چادر پھیلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہوں نے چادر پھیلا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، انہوں نے اس کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان نہیں بھولا، اور جو ہے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور لیکن براہ راست کسی سے مطالبہ نہ کرتے کہ مجھے بھوک لگی مجھے کھانا کھلا دو، تو عید کا مطلب پوچھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے اور آپ کے کھانے کا کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس قدر تڑف اور اس قدر جذبہ رکھتے تھے، اور ان کے جذبے کی وجہ سے آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 1442واں سال اب شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ربیع الاول کا تیسرا مہینہ جاری ہے اور اس کی 21 تاریخ ہے۔ محترم بھائیو، یہ آج کے دین کے آج کے وقت کے اندر 14 صدیاں گزرنے کے باوجود پورے کا پورا دین من ون ہمارے پاس موجود ہے، قرآن پاک کے سارے ترجمے موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مترجم انداز میں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، سارا سلسلہ کمپیوٹر کے اندر آپ پڑھ لیں، لیپ ٹاپ میں پڑھ لیں، سارا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ہر پورا کا۔ اگر صحابہ کرام اس معاملے میں سستی دکھا جاتے تو پھر کیا یہ پیغام ہم تک پہنچتا؟ نہیں پہنچتا۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سہولتیں دی ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس دعوت کو، اس پیغام کو بھرپور انداز سے پہنچا دیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے پہلے نمبر پہ جو ضروری کام ہے کہ پہلے نمبر پہ خود علم حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے جی، علماء کرام کے جو بیانات ہیں ان کو بھرپور انداز سے سنا جائے اور خود علم حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے جی، العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم کو سیکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے
اور لوگوں کو آگے سکھاتا ہے، تو خود سیکھا جائے۔ تو آج کے دور کے اندر تو ملٹی میڈیا کے ذریعے سے یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور یہ جو نیٹ وغیرہ ہے، موبائل جو ہے، کارڈ اس کے اندر ڈلے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بندہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگایا جائے، جو بچے پرائمری کر چکے ہیں، مڈل کر چکے ہیں، میٹرک کر چکے ہیں، ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دلائی جائے، تاکہ یہ جو علم جو ہے وہ پھیلے گا تب جا کے بات۔ اگر صرف دنیا ہوگی تو پھر دنیا کی بات پھیلے گی، اور اگر دین کی بات ہوگی تو پھر دین بھی بات پھیلے گا اور دنیا بھی پھیل جائے گی انشاءاللہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت کو مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، اللہ اس کو آخرت بھی دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں آخرت کی ہی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب اس علم کو سیکھا تو پھر اس علم کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس طرح میں نے آیتیں اور حدیثیں آپ کو سنائی کہ نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی لفظ، ایک بھی آیت تمہارے پاس، ایک بھی حدیث پہنچتی ہے، اس کو اپنے حد تک نہ رکھو، اس کو لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ بندہ کر جائے۔ جس طرح کسی نے آپ نے ہمت کی، سارے دوستوں نے یہ مسجد بنا دی، تو یہ مسجد جب تک آباد شاد رہے گی یہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہو گیا؟ صدقہ جاریہ ہو گیا، کہ اس کا ثواب سارے لوگوں کو ملتا رہے گا۔ وہ جنت میں گھر علیحدہ، جنت میں گھر کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا بالجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو چاہے بڑی مسجد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر گھر عطا کریں گے۔ تو جنت میں گھر ہوگا تو آپ باہر بیٹھے رہیں گے، وہ جنت بھی آپ کی ہے، یہ جنت علیحدہ ہے، لیکن جب تک یہ مسجد آباد شاد رہے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع بھی، یہاں کوئی بندہ کسی کو علم پڑھا جائے، کوئی کتاب لکھ جائے، کوئی بچوں کو تعلیم دے جائے، قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھا جائے، جتنا بھی، اس کے آگے وہ علم جب تک پھیلتا چلا جائے گا، اس کتابوں کو کوئی لوگ پڑھتے چلے جائیں گے، ان کے آگے شاگرد چلتے چلے جائیں گے، جب تک یہ سلسلہ جاری گا استاد کو ثواب برابر کا برابر ملتا چلا جائے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد وہ والدین کے لیے دعا کرے، اور نیک اولاد کب ہوگی؟ جب ہم بچپن سے اس کی تربیت کریں گے، دین کی نہج بھی اس کی تربیت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بچہ بیٹھا، آپ کا جو ہے وہ، آپ کی جو ہے وہ بیوی کا پچھلے خامد سے بیٹھا ہے، عمر بن ابی سلمہ ساتھ بیٹھا ہے، برتن کے اندر ہاتھ مار رہا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا غلاموں، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ، دوسروں کی قسمت پہ نظر نہ رکھو، جو اپنی قسمت ہے اس پہ ہاتھ رکھو۔ یہ تربیت ہے، تو جب تربیت کی جائے گی، دین کی تربیت ہوگی تو وہ کیا ہوگے؟ وہی بچے پھر والدین کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ تو محترم بھائیو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے انہی مساجد کو آباد اور شاد کرنا، پھر جو مدارس دینیہ ہیں ان کو آباد اور شاد رکھا جائے۔ کیوں؟ وہاں پہ جو پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے روک رکھا ہے، وہ دنیا نہیں کر رہے کہ کاروبار کریں اور پیسے کمائیں، انہوں نے اپنے آپ دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ تو ایسے مدارس دینیہ ان کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اور آباد اور شاد رکھنے کے لیے ہماری ہر قسم کی کوشش ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی چونکہ وہ غریب مسکین اور محتاج لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر اضافہ کر دے گا۔ انما ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہارے رزق کے اندر جو برکتیں آتی ہیں وہ کن کی وجہ سے آتی ہیں؟ ان غریبوں، مسکینوں اور محتاج اور ضرورت مندوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 رکوع جو ہے وہ تقریباً بیان کیے، تیسرے پارے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں کریں، تو آخر میں کیا فرمایا؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے، ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے کہ اگر وہ کاروبار کرنا چاہیں روزانہ 500، 700، 1000 کما کے لے آئیں، لیکن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی تعلیم کے لیے،
قرآن پاک سیکھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ اور جو ہے حدیث کے علوم و فنون کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ دنیا میں جہالت پھیل رہی ہے، اس جہالت کو ختم کرنا ہے، علم کی روشنی کو بلند کرنا ہے۔ اور ویسے بھی ہم قرب قیامت چونکہ آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم کم ہو جائے گا۔ یہ خبر نہیں دی، خبردار کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہالت کو پھیلنے نہیں دینا، علم کو کم نہیں ہونے دینا، اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور ویسے بھی یہ کرونا کے اندر آپ نے دیکھا، پہلے ہمارے پاس علماء کی کھیپ کم تھی، کرونا کے اندر 20 علماء دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اس طرح کم نہیں ہوگا کہ علماء جو ہے رات کو سوئیں تو صبح اٹھیں تو جاہل ہو جائیں، ان کے سینوں سے علم کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، بلکہ ولا کی یکبض العلم بقبض العلماء۔ لیکن علم کیسے کم ہوگا؟ علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے اور علم کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب علماء فوت ہو جائیں گے پھر ایسے لوگ علماء کی جگہ پہ بیٹھیں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کچھ علم نہیں ہے اور لوگوں کو کیا ہے دین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کی فنکاری کرتے تھے وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سٹیج کے اوپر بیٹھ کے اور جو ہے وہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اوپر لوگوں کو دین کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جن کو خود کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایسے جہالت کو دور کرنا، ایسے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس علماء کی ایک بہت بڑی کھیپ ہونی چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کا صحیح معنوں میں علم رکھنے والے ہوں اور پھر اس کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے والوں، اور وہ پڑھے لکھے دنیا اور آخرت کی تعلیم کو جاننے والے ہوں تاکہ جدید سے جدید اٹھنے والے فتنوں کا صحیح معنوں میں مقابلہ کرنے والے۔ تو محترم بھائیوں، جب یہ ادارے جو ہے وہ آپ بھائیوں کے خصوصی تعاون کے ساتھ قائم دائم رہیں گے، کافر لوگ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کے ادارے چلیں، وہ تو نہ ہمارے دین کو پسند کرتے ہیں نہ ہمارے نبی کو پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا فرانس والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے، اب یہ کسی اور وقت بھی ہو سکتے تھے لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جان بوجھ کے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا ایک تعلق ہے کہ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، اسی مہینے کے اندر فوت ہوئے، اس مہینے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جان بوجھ کے شرارت کر کے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، لوگ تو نہ دین کو پسند کرتے ہیں نہ دین والوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی، بعد نے کہا کہ شاید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے نا اگر تمہیں یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے تو پھر یہ دیکھ لو کہ دشمن کے تیر کس طرف کو جا رہے ہیں، دشمن کے تیر جس طرف جا رہے ہیں وہ لوگ حق پہ ہیں اور دشمن کے تیر جس طرف نہیں جا رہے وہ لوگ حق پہ نہیں ہیں۔ آج کفر کیا ہے؟ وہ نہ تو آپ کے دین کو پسند کرتا ہے، نہ آپ کے جہاد کو پسند کرتا ہے، نہ آپ کی دعوت کو پسند کرتا ہے، نہ وہ یہ چاہتا ہے۔ کبھی ہوا ہے ایسا کہ وہ جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں کی امداد دیں کہ مدارس دینیاں بھرپور انداز سے چلیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ لیکن محترم بھائیو، اگر ہم نے اس سلسلے کو ختم کر دیا تو پھر ہم نے جو ہے اس دعوت کو ختم کرنے کے اندر بھرپور تعاون کیا کہ جس دعوت کو پھیلانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اور ہم ساری کی ساری امت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس بنا پہ کہ تمہیں لوگوں کی دعوت کے لیے اور لوگوں کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ تو ہمیں ایسے لوگ جو خاص طور پہ اس دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہمیں ان کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ تقویت دینی چاہیے۔ تقویت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کروایا جائے، افرادی قوت بڑھ جائے گی، پھر اپنا تعاون بھرپور انداز سے ان کو پہنچایا جائے، وہ اپنی جگہ میں مستحکم ہو جائیں گے، پھر بھرپور انداز سے جب علم سیکھ کے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دعوت کا میدان گرم ہوگا، ہر طرف علم جو ہے وہ پھیلے گا اور جہالت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، فصل جو ہے وہ 6 مہینے میں تیار ہو جاتی، سال میں تیار ہوتی، لیکن علماء کی فصل کتنی دیر میں تیار ہوتی ہے؟ ایک حافظ کو بننے کے لیے 3 سال لگتے ہیں، اگر قرات ساز لگا لیں 4 سال لگتے ہیں، اگر اس کو عالمی دین بنائیں 8-10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو آج سے اگر کوشش کریں گے تو 8-10 سال بعد جا کے نتیجے نکلنے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے، اور محترم بھائیوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک ترجمے والے اپنے گھروں کے اندر رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحیح احادیث جو ہے بخاری شریف جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھیں،
خود اس کا مطالعہ کریں، موبائل کے ذریعے سے علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہر گھر سے ایک ایک فرد جو ہے وہ اس لائن پہ نکلا ہوا، جس طرح ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کا بھی عشر نکالیں، اپنے بچوں کی بھی زکوٰۃ نکالیں کہ میرے خاندان میں سے کتنے بچے دین کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے، میرے کتنے خاندان میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ مدارس دینیہ میں داخل ہیں۔ محترم بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ساری قوم اس کام میں کے اندر لگے، لیکن بعض اوقات نہیں بندہ اس طرح کر سکتا، تو جتنے لوگ اس کے لیے نکل سکتے ہیں ان کو نکالنا چاہیے، اور پھر ہمارے جو مدارس ہیں ان کو بھرپور انداز سے تقویت پہنچانی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا جو مدرسہ ہے جو ہے جس کی میری ذمہ داری ہے، دارالحدیث محمدیہ، یہ مدارس دینیہ بھی آپ احباب کے بھرپور تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیں اپنا تعاون بھرپور انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ خود علم حاصل کریں تاکہ دین کی تبلیغ عام ہو اور یہ دین کی دعوت پوری دنیا تک پھیلے۔ اب قیامت کی دیواروں تک ہم نے دین کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام کے غلبے کا ذمہ اللہ نے لیا، لیکن اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہے یہ اللہ نے جانچنا ضرور ہے، اللہ نے دیکھنا ضرور ہے کہ ہم نے کس قدر جو ہے وہ تعاون کیا تھا، اور اس کے لیے دوسرا سٹیپ اپنے بھرپور انداز سے بچوں کو داخل کروایا جائے تاکہ یہ مدارس دینیہ بھرے ہوئے ہوں اور بھرپور انداز سے سیکھیں اور اس جو ہے وہ میدان کے اندر آگے نکلیں اور لوگوں تک یہ سارے کا سارا پیغام پہنچائیں۔ اور پھر اگلی جو چیز ہے کہ اپنی فصلیں آئیں ان کے اندر جو ہے وہ عشر جمع کرایا جائے، اپنا مال ہو سالانہ زکوٰۃ دی جائے، اور پھر جس طرح یہ سردی کہتے ہیں سردی تو سب کو لگتی ہے، تو جو مدارس دینیہ کے اندر بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے گرم بستر جو ہے مہیا کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے جو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکے جی اجناس کی شکل کے اندر یا پیسوں کی شکل کے اندر ان تک یہ سلسلہ پہنچایا جائے تاکہ یہ سلسلہ بہترین انداز سے چلے اور دین کی دعوت رکنے نہ پائے۔ ہم نے جس قدر محنت کر لی انشاءاللہ ہمارا کردار اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت والے دن ہمیں کامیابی کی لائن پہ چڑھا دے گا۔